جمال صاحب، میرا آپشن یہ ہے کہ فیٹف بل جو منظور کیا گیا ہے کل جوائنٹ سیشن کے اجلاس میں، اس بل کو منظور کیے جانے کی ہم پہ کتنی بائنڈنگ تھی، کتنا ضروری تھا یہ بل منظور کیا جانا؟ جی تھینک یو. جی جنرلی تو پہلے تو فیٹف کا ہمیں کانٹیکٹ سمجھنا چاہیے. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے ایک ٹرانس نیشنل پبلک پالیسی ملٹی لیول نیٹ ورک ہے جس میں 39 فل ممبرز ہیں، 9 ریجنل گروپس ہیں اور 28 آبزرور باڈیز ہیں. یہ آبزرور باڈیز میں ورلڈ بینک بھی ہے، IMF بھی ہے، UN کے مختلف ادارے ہیں اور اس کے علاوہ UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن 2462 پاکستان کے اوپر اور ہر دنیا کے ہر ملک پہ بائنڈنگ کرتا ہے فیٹف کی آبلیگیشنز. سو فیٹف کی آبلیگیشنز کو میٹ کرنا ایک نیشنل پروگیٹو ہے which is binding on all state institutions. ابھی بات آتی ہے لیجسلیشن پہ. فیٹف نے اپنی فروری کے پلینری میں بولا تھا کہ ہمارے لاز میں کچھ ٹیکنیکل ڈیفیشنسیز تھی، تو اس کی وجہ سے 15 قوانین فروری سے لے کے اب تک پاس ہوئے ہیں اور اس کی مختلف ایسپیکٹس ہیں. سو فیٹف جنرلی آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے ٹیکنیکل کمپلائنس بھی کرنی ہے اور آپ نے افیکٹونیس بھی دکھانی ہے. تو یہ جو مختلف لاز ہیں اس پہ آگے آپ کے فردر کوشچنس میں ہم ٹیکل کر سکتے ہیں، مگر all of these laws are dealing with specific aspects of FATF recommendation. آپ ہمارے ناظرین کو کچھ ڈیٹیل بتائیے گا جو لاز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے بہت سارے لوگوں نے ریئیکشن دیا ہے. فار ایگزامپل ایک لا یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو جس پہ آپ کو شک ہے وہ کاروباری شخصیت ہے یا وہ کوئی بھی ایسا شخص ہے جو پیسے کی لین دین کر رہا ہے، آپ اس کو اٹھا لیں گے اگر آپ کو کسی پہ شک ہے اور آپ 180 دن کے لیے اس کو بیہائنڈ دا بارز رکھ دیں گے. یہ کس قسم کا قانون ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے یہ؟ I think جی بیسکلی جب بھی 15 لاز پاس ہوتے ہیں ان سچ اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم اور وہ بھی اتنے ٹیکنیکل ایریاز پہ، تو اس میں کافی مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، کافی فیئرز ہوتی ہیں کہ یہ کیا ہوتے جا رہا ہے. میں خود اس لاز کو مختلف سٹیج میں اسٹڈی کر رہا ہوں، بٹ میرے خیال میں اس طرح کی اس میں اتنی ڈریکونین میجرز اس میں انٹروڈیوس نہیں کرائی گئی ہے. بیسکلی جو مین لاز جو آپریشنل ہوئی ہیں وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی امینڈمنٹس ہیں. 3 مختلف امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس سال، جس میں کل والا جو بل ہوا ہے وہ تھرڈ امینڈمنٹ. دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو اتنی امینڈمنٹس ہیں وہ جو کرائی گئی ہیں شاید ان کی ضرورت نہیں تھی. آپ کی بات سے میں اخذ کر رہا ہوں. آپ کا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن کا جو ہے وہ بیان ٹھیک ہے یا ان کا بیانیہ ٹھیک ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کی آڑ میں بہت سارے اور قوانین ہیں جس کو وہ پاس کرائی جا رہے ہیں، فیٹف تو نہیں کہہ رہا. ہاں جی، یہ دیکھیں جی، فیٹف ایک چیز ہے اور ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی اور پارلیمنٹری پروسیجر ایک اور چیز ہے. فیٹف آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ پارلیمنٹری پروسیجرز کو بائی پاس کریں، ڈیبیٹ نہ کریں، ڈسکشن نہ کریں. فیٹف کی جو آبزرویشنز ہیں، یہ جب سے ہم گرے لسٹ ہوئے ہیں اس کو 2 سال ہو گئے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم 2 بار گرے لسٹ ہو چکے ہیں. سو فیٹف از ناٹ رسپانسبل کہ آپ نے یہ چیز لاسٹ منٹ کو کی، ڈیلے کیوں کروائے ڈیبیٹ. دے آر ناٹ سینگ آپ اس پہ ڈیبیٹ نہ کریں. تو اپوزیشن کا اپنے طور پہ اگر ان کی کوئی آبزرویشنز ہیں اور کنسرنز ہیں وہ اپنی جگہ جائز ہیں کہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، مگر آئی تھنک ایٹ دا سیم ٹائم تھوڑا سا میرے خیال میں تھوڑی سی زیادہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی ہو رہی ہے. اتنی اس میں ڈریکونینس مجھے نظر نہیں آ رہی سو فار ان the first reading, but I am at an early stage right now. اچھا، میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ آج آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے پاکستان بار کونسل نے ایک اجلاس منعقد کیا جس میں اپوزیشن پارٹیز کے سربراہان تھے. شہباز شریف صاحب تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے. انہوں نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے. اس مشترکہ اعلامیے میں انہوں نے بہت سارے پوائنٹس ہیں جس پہ بات کی ہے. ایک ان کا پوائنٹ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ملک میں موجودہ احتساب کا نظام نہ صرف ناکارہ، غیر مؤثر اور متنازع ہو چکا ہے بلکہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے اعلی کار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. جب فیٹف تک اس قسم کی بازگشت ہوتی ہے، ان تک جاتی ہے، ان کے بہت سارے نمائندگان ہیں جو آتے ہیں اور ملک کے اندر آ کے بہت ساری اپنی انٹیلیجنس، اپنی اسٹڈی بیس، بہت ساری فائنڈنگز نکالتے ہیں. آپ کے خیال سے یہ چیز پاکستان کے لیے منفی نہیں ہے؟ نہیں جی، آئی تھنک کہ میں نے جس طرح پہلے بھی بولا کہ فیٹف انٹرنیشنل باڈی ہے، مگر وہ کسی اسٹیٹ کے ڈیموکریٹک پروسیسز پہ آبجیکشن نہیں ریز کر سکتی. یہ اپوزیشن کا اگر یہ رائٹ ہے ڈیموکریٹک پروٹیسٹ کرنا، آرگیومنٹس ریز کرنا، اور فیٹف کو اگر کرٹیسائز بھی کرنا ہے، دیٹ بائی اٹ سیلف ڈز ناٹ
اس کے اوپر پاکستان کی پلینری پہ اثر نہیں پڑے گا. مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جو ہم نے یہ لاس پاس کیے اس کی امپلیمنٹیشن کرنا بہت ضروری ہے, بیکاز فیٹف یہ کہتا ہے کہ صرف لاز بنانے سے آپ گرے لسٹ سے نہیں اتریں گے. فیٹف آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ یہ کیا لاز افیکٹو تھے کہ نہیں تھے. تو اگلے دنوں میں اور آنے والے منتھس اور ایئرز میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اس سسٹم کو افیکٹو کیسے کرنا ہے. اس سسٹم میں وہی مسئلے ہیں جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے, وہ کئی سالوں سے ڈسفنکشنل ہونے کے پوائنٹ پہ آ چکا ہے. سو وہ ہم نے اس گارنٹیز کو امپروو کرنا ہے, اس سسٹم کی فنکشننگ کو امپروو کرنا ہے. فیٹف صرف ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, بٹ وی آلسو ہیو ٹو میک شیور کہ جو لاز ہیں یہ مس یوز نہ کیے جائیں, اس کی اوور سائٹ ہو, اینڈ اس میں جوڈیشری کا بھی بہت اہم کردار ہوگا. سر یہ بتائیے گا کہ ہیومن رائٹس کی کتنی وائلیشن ہے؟ اپوزیشن کو اس پہ بڑا شدید مطلب ریجیکشن ہے, ان کی آبجیکشن ہے اس چیز کے اوپر. انہوں نے بڑا احتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی آڑ میں بہت سارے ایسے اقدامات یقینی طور پہ کیے جائیں گے جو ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. آپ انٹرنیشنل لاء کے ایکسپرٹ ہیں, بتائیے گا کہ اس کا اطلاق اس پہ کتنا ہو رہا ہے, اپوزیشن کا مطالبہ کتنا درست ہے؟ بالکل جی, یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے, اور یہ پوری دنیا میں جہاں بھی جو جتنے بھی ملک ہیں جہاں پہ ٹیررزم فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کا رسک ہائی ہے, وہاں پہ یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ ایک طرف آپ کو انٹرنیشنل لاء بائنڈ کرتا ہے کہ ٹیررزم کے خلاف ایکشن لیا جائے, منی لانڈرنگ کے خلاف ایکشن لیا جائے, بٹ آن دی ادر ہینڈ انٹرنیشنل لاء یہ بھی کہتا ہے کہ ہیومن رائٹس کو آپ اپہولڈ کریں. تو دس از اے بیلنس. ہر ملک میں یہ بیلنس جو ہے ہر اسٹیٹ نے ڈومیسٹکلی میٹ کرنا پڑتا ہے. ہمارے اس میں لاز میں جو ہیں بیسکلی جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے, اس میں انہوں نے سیکشن 19C کو ایڈ کیا ہے, which allows for interception, surveillance and undercover operations to be conducted with the permission of the court. So اس کے نیچے ابھی گورنمنٹ نے آگے رولز بنانے ہیں. اس میں لاء میں لکھا ہے کہ رولز اور ریگولیشن بنائے جائیں گے فار ریگولیٹنگ دس پروسیجر. اس پہ بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا اسکروٹنی کمیٹیز کا, کہ وہ رولز اس طرح فریم کیے جائے جو ہیومن رائٹس وائلیشنس کو, ہیومن رائٹس کی پروٹیکشنس کو انشور کریں. اس کے اوپر آئی ایم شور کافی لٹیگیشن بھی ہوگی عدالتوں میں, فنڈامنٹل رائٹ کے ریٹ پٹیشنز بھی فائل کی جائیں گے میرے پریڈکشن میں. سو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ بیلنس ہوگا, اور اس میں مختلف اسٹیٹ کے اداروں نے مل کے کام کرنا ہوگا. اس میں جوڈیشری کا بھی رول ہے, پارلیمنٹ کی اوور سائٹ ہونی چاہیے, اینڈ ایگزیکٹو کو بھی اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا تھرو کلیئر رولز اینڈ پروسیجرز. لاسٹ کوسچن ٹو یو, مجھے یہ بتائیے گا جمال صاحب کہ آپ کو لگتا نہیں کہ فیٹف کی جانب سے کچھ پارشیلٹی نہیں ہے؟ ہم بھارت کی مثال دیکھتے ہیں, ہم افغانستان کی مثال دیکھتے ہیں, یہ وہ ممالک ہیں جس میں ود ان دا اسٹیٹ, ود ان دا کنٹری بہت ساری انسرجنسیز, بہت ساری موومنٹس, بہت ساری ایسی تحریکیں اور بہت سارے ایسی منی لانڈرنگ کی بھی بہت ساری ایسی خبریں ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں, بٹ اس کا پاکستان کے بارے میں کنڈکٹ, رویہ, اپروچ ڈفرینٹ ہے جو اپروچ اس کی افغانستان یا ہمارے نیبرنگ کنٹریز بھارت کے بارے میں ہے. آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ And I'm fully agreed with you. FATF میں definitely ایک پارشیلٹی کا ایلیمنٹ نظر آیا ہے, جو ہماری میوچل ایویلیویشن جو پاکستان کی ہوئی ہے compared to the other 14 countries under review, تو ہم سے بہت زیادہ ہائی ڈیمانڈنگ obligations ہمارے اوپر پلیس کی گئی ہیں. مگر اس میں یہ کہتا ہوں کہ this is an opportunity for us to reflect کہ ہماری انٹرنیشنل لاء کی کیپیسٹی ریاست کے ساتھ پاکستان میں بہت ویک ہے. ہم اس چیز کو فورسی ہم نے نہیں کیا کہ فیٹف کی طرح ایک انسٹرومنٹ ہمارے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے آن اے اسٹریٹجک لیول. یہ ہماری انٹرنیشنل لاء میں لیگل کمزوری کی وجہ سے وی آر ان دس پوزیشن رائٹ ناؤ. اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں کہ انٹرنیشنل لیگل فریم ورک ایوالو ہو رہا ہے. کرونا وائرس کے بعد انٹرنیشنل ہیلتھ سیکورٹی کے اوپر بھی ایک ٹاسک فورس بنتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج کے اوپر ٹاسک فورس بنتے جا رہے ہیں. تو کمنگ ایئرز میں آپ کو ایڈیشنل پریشر آئے گا کہ آپ اپنے ایمیشنز کو ریڈیوس کریں, ورنہ آپ کلائمیٹ چینج کے گرے لسٹ پہ چلے جائیں گے, یا آپ اپنی ہیلتھ سیکورٹی کو امپروو کریں, پورٹس اور کوارنٹین میجرز کو امپروو کریں, ورنہ آپ ہیلتھ سیکورٹی کے ٹاسک فورس پہ لگ جائیں گے. سو اٹ از انٹرنیشنل لاء جو ہے اٹ از اے سب سیٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز. اس میں دیر آر نو فرینڈز اینڈ اینیمیز, states pursue their own strategic interests. ہم نے اگر اپنی strategic interests کو protect کرنا ہے, we have to develop the capacity to foresee incidents before they happen.
واقعات کے ہو جانے سے قبل ہمیں واقعات کو بھانپنا، جانچنا اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا تھا جمال عزیز صاحب نے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پلان کے لیے اس وقت یہ عمل انتہائی ضروری ہے کہ وہ فیٹف کی جانب سے دی گئی چیک لسٹ کے اوپر عمل کرے، گرے لسٹ میں رہے، گرے لسٹ سے وائٹ میں آ جائے، خدا نخواستہ پاکستان کہیں بلیک لسٹ میں نہ چلا جائے. پاکستان کا گرے لسٹ سے نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے. ابھی پاکستان کو چیلنج ٹیررزم پہ جو فائنینسنگ ہو رہی ہے، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے ابھی لیجسلیشن اس حوالے سے کی جا رہی ہے. بٹ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بھی گرے لسٹ کی جانب بڑھنے کے انڈیکیشنز یا بلیک لسٹ کی جانب بڑھنے کے انڈیکیشنز ہو سکتے ہیں.